أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك من لدنك رحمة رحمة إنك إنك أنت الوهاب. أنت الوهاب. ربنا إنك جامع جامع الناس ليوم ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 یہ دو آیتیں ہیں جن کے اللہ رب العالمین نے جو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا والراسخون فی العلم، جو راسخین فی العلم ہیں، جن کا علم پختہ ہے، جو فتنہ گروں کے پیچھے نہیں چلتے، اللہ نے جو ہدایت ان کو عطا فرمائی ہے اس کی حفاظت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگتے ہیں. تو یہ راسخین فی العلم کی دو دعاؤں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے ان آیتوں میں کیا ہے. آیت نمبر 8 کے اندر پہلی دعا ہے اور پھر آیت نمبر 9 کے اندر ان کی دوسری دعا ہے. دعا حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے. بادام ہوتے ہیں اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، مغز اندر ہوتا ہے، اور وہی اصل کام کی چیز ہوتی ہے کھانے والی. نچوڑ ہے، عبادت کا مغز ہے، یہ دعا کو فرمایا. عبادت بندہ کرتا ہے لیکن فرمایا عبادت کا نچوڑ کیا ہے؟ دعا. اس لیے کہ جو بھی عبادت انسان کرتا ہے، کار خیر کرتا ہے، اعمال صالحہ سر انجام دیتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیتا ہے اور اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے دیتا ہے کہ یا اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو جب انسان لیبر کرتا ہے کوئی تو اس کے بعد پھر اس کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ اکبر. اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کی جو قبولیت کے اوقات ہیں ان کے اندر فرض نمازوں کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اسے اللہ قبول فرماتے ہیں. فرض نمازوں کے بعد. اور جو مقامات ہیں دعا کی قبولیت کے وہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا. خانہ کعبہ ہے، وہاں پر دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں. اور یہ بھی ارشاد فرمایا جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا رائے گاہ نہیں جاتی. آپ نے فرمایا دعا کے 3 درجے ہو جاتے ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ انسان جو مانگتا ہے اللہ رب العالمین اسے من و عن ایز اٹ ایز وہ عطا فرما دیتے ہیں. دعا کا درجہ اللہ فرماتے ہیں. دوسرا دعا کا درجہ یہ ہے کہ انسان جو مانگتا ہے وہ تو نہیں ملتا لیکن اس کے بدلے میں آنے والی کوئی مصیبت اور بیماری کو اللہ ٹال دیتے ہیں. اور تیسرا درجہ دعا کا یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جو نہ تو جو انسان مانگتا ہے وہ ملتا ہے اور نہ ہی اس کے بدلے میں کوئی بلا ٹلتی ہے، بلکہ فرمایا کہ اللہ پاک اس دعا کو اس بندے کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا کے رکھ لیتا ہے. اور مزید ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ جب دیکھے گا قیامت والے دن
کہ جو دعا اللہ نے میری آخرت کے لیے بچا کر رکھی تھی اس کا اجر کتنا ملا ہے، تو انسان یہ خواہش کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اللہ پاک سب کا بدلہ مجھے یہاں آخرت میں عطا فرماتے ہیں۔ یہ دعا کے بارے میں اور اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہم نے پہلے پڑھا دوسرے پارے میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے متعلق آپ سے سوال کریں، سوال آیا تھا نا ہمارا اللہ قریب ہے کہ دور ہے، قریب ہے تو آہستہ پکاریں گے، دور ہے تو اونچی اونچی پکاریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قریب ہوں۔ اور دوسری جگہ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور میں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اذا دعان، جب بھی کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو دعا کی قبولیت کے جو 3 جرتے ہیں، دعا مومن کی مانگی ضائع نہیں جاتی، یا تو وہی مل جائے گا جو اس نے مانگا، اللہ عطا فرما دیں گے، یا اس کے بدلے میں آنے والی مصیبت ٹل جائے گی، اور یا اللہ اس کی آخرت کا ذخیرہ بنا کے رکھ لیں گے۔ اذا دعانی، اجیب میں قبول کر لیتا ہوں، اذا دعانی جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے یعنی میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو مومن کی مانگی ہوئی کوئی بھی دعا فضول اور رائے گاں نہیں جاتی، ہر قسم کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور مزید اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، مانگا کرو اپنے رب سے عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر کے، آہوزاری کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ، رو کر کے مانگا کرو، اور چپکے چپکے مانگا کرو، چپکے چپکے خفیہ طور پر مانگا کرو۔ بندے اور اللہ کا تعلق ہے، تو کیا ہے، ہر بندے کی دعائیں الگ ہوتی ہیں، ہر بندے کا ذوق الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی خواہشات الگ ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، ادعوا ربکم تضرعا، عاجزی کے ساتھ مانگو، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگو، اور خفیہ خفیہ مانگو۔ اسی لیے وہ دعا جو خفیہ مانگی جاتی ہے، یعنی آہستہ دل میں مانگی جاتی ہے، وہ اس دعا سے کہیں افضل ہے جو اونچی مانگی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں جو ائمہ مساجد نماز کے بعد کبھی کبھی دعا اونچی مانگتے ہیں تو وہ تعلیم کے لیے ہوتی ہے، تاکہ مقتدیوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اللہ سے کون سی دعائیں کرنی ہیں، اس لیے ہوتا ہے تعلیم کے لیے۔ ادروائز دعا جو ہے چاہے وہ نماز کے بعد ہو یا اجتماعی نماز کے بعد یا اکیلی کے بعد، دعا کا اصل کیا ہے؟ خفیہ ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ اور بندے کے درمیان ہے، جو اللہ سے بندہ مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ تو خیر اللہ رب العالمین نے راسخین فی العلم کی 2 دعائیں ذکر کی ہیں۔ پہلی دعا میں اللہ فرماتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، لا تزغ، لا تزغ، نہ کج کرنا، نہ کج کرنا، نہ ٹیڑھا کرنا، نہ ٹیڑھا کرنا، قلوبنا، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، ہمارے دلوں کو، بعد اس کے، اذ ہدیتنا، جبکہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، وہب لنا، اور عطا فرما ہمیں، من لدنکا، اپنے ہاں سے، رحمت، انکا، بے شک، انتا، تو، الوہاب، ایک ہوتا ہے واہب دینے والا ہے کہ وہاب بہت بڑا دینے والا ہے، ایسے ایک ہوتا ہے رازق رزق دینے والا ہے کہ رزاق بہت بڑا رزق دینے والا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ تو یہاں بھی انت الوہاب، یا اللہ تو بہت بڑا عطا کرنے والا ہے، ہم نے جو مانگا ہے ہمیں بھی عطا فرما۔ کیا مطلب اس کا جو پس منظر تھا جو ہم نے کل پڑھا، اس میں یہ تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر کجی اور ٹیڑھا پن ہوتا ہے، ان کی سوچ نیگیٹو ہوتی ہے، نیگیٹو تھنک کے مالک ہوتے ہیں، ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی بات نہ تلاش کرتے ہیں اعتراض کی یا کرنے کی۔ تو یہ قرآن کریم کی آیتوں کے اندر بھی ان کا یہی رویہ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ، وہ یہ راسخین پھر ان کہہ رہے ہیں یا اللہ وہ جو لوگ ہیں نا، کیونکہ جب ہدایت عطا ہونے کے بعد جب بندہ فتنہ گروں کی پیروی کرتا ہے
تو وہ نہ صرف یہ کہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ گمراہی کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو فتنہ گر، یا اللہ ہمیں فتنہ گروں سے بچانا، اور چاہے وہ آیات محکمات ہوں یا چاہے وہ آیات متشابہات ہوں، یا اللہ ہمارا سب پر ایمان ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ تیری ہی طرف سے ہے، تو یا اللہ ہمیں ان کے اندر شامل نہ کرنا جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہے اور وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطلب ان سے نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس سے بچانا، لا تزغ قلوبنا، وہ کجی جو ان کے دلوں کے اندر ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ کجی پیدا نہ کرنا۔ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، اب ہمیں ہدایت پر ہی رکھنا، اب ہمیں ہدایت پر ہی رکھنا۔ ہدایت دینے کے بعد یا اللہ ہمیں گمراہی کے اندر نہ لوٹا دینا، اور یا ایسے لوگ فتنہ گروں کے پیچھے نہ لگا دینا کہ جو فتنہ گر ہیں اور فتنہ تلاش کرتے ہیں، ابتغاء الفتنہ، قرآن کی آیتوں سے بھی فتنہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یا اللہ ہمیں رحمت عطا فرما، رحمت بھی ایسی یا اللہ جو ہماری دنیا کو بھی شامل ہو اور ہماری آخرت کو بھی شامل ہو، ایسی رحمت عطا فرما۔ آگے فرمایا انک انت الوہاب، یا اللہ تو بہت بڑا عطا کرنے والا ہے، اس لیے تیرے سوا کوئی اور عطا کرنے والا نہیں ہے۔ ربنا، دوسری دعا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، انکا، بے شک تو، بے شک تو جامع الناس، جامع الناس، جمع کرنے والا ہے، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم، ایک ایسے دن میں، ایک ایسے دن میں، لا ریبا، فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد، نہیں خلاف کرتا وعدے کے۔ یہ دوسری دعا ہے راسخین فی العلم کی۔ اس میں کیا ہے کہ ایسا دن جس کے اندر انسان واقعی محتاج ہوگا، ایسا دن جس کے اندر انسان واقعی محتاج ہوگا، یا اللہ وہ دن آنا ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ وہ دن آنا ہے، تو یا اللہ ایسے دن کے اندر جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو یا اللہ اس دن کے اندر ہم بڑے محتاج ہوں گے۔ یا دیکھو نا احتیاج کیا ہے، انسان اچھا چلو یہ سارے سٹیپ چھوڑ دیں، میدان محشر میں آ جائیں، یعنی آخرت کی بات کر لیتے ہیں۔ سورج سوا نیزے پہ، اور ہر انسان کو کھڑا ہونے کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی جگہ ملے گی جتنے اس کے دونوں پاؤں وہاں آ سکے، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سارے انسان وہاں میدان میں موجود ہوں گے، اتنی جگہ ہوگی بس کہ دونوں پاؤں پر کھڑا ہو سکے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کی نسبت سے اپنے اپنے پسینے میں غرق ہوگا۔ فرمایا کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی ناف تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کی گردن تک ہوگا، اور یوں اشارہ کر کے فرمایا عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا پسینہ اس کے منہ میں لگام ڈالے ہوئے ہوگا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ اس سے بھی اوپر کسی کا پسینہ اتنا ہوگا کہ وہ اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہا ہو۔ یہ ذرا جون جولائی کے دن ہوں اور سورج کروڑوں میلوں کی بلندیوں پر ہے، یہاں کیا اثر ہوتا ہے؟ ابھی بھی ایسا کہہ رہے تھے موسم کی گرمی ابھی بھی نہیں جا رہی، اندازہ فرمائے جب سورج یہ سمجھے سوا نیزہ چھت سمجھ لیں، نیزہ سوا نیزہ، ہاں جی اتنا ہی ہے، جب سورج یہاں ہوگا تو سوچ سکتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ 7 قسم کے انسان ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں بھی ان کے اندر شامل فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے فرمایا سب سے پہلا امام عادل، بادشاہ ہو وقت کا اور انصاف کرنے والا، اس کو اللہ اپنے عرش کے سائے کی جگہ دے گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ قلبہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہے، اس کو بھی اللہ اپنے عرش کے، ایک نماز پڑھ کے ہے دوسری کی فکر ہے، میرے اللہ کی آواز آنی ہے تو میں نے جانا ہے، اس کو بھی اللہ اپنے، اور سایہ کیا ہوگا، میں اس دن سایہ دے گا اللہ، یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن عرش الہی کے سائے کے سوا وہاں اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو تیسرا فرمایا شاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس نے جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کی ہوگی۔ آگے
چار اور فرمایا، 7 کا فرمایا۔ تو یہ منظر ذرا ذہن میں لائیں کہ سورج یہاں ہو اور سایہ نہ ہو۔ آپ جا رہے ہیں سفر، گرمی میں جاتے ہیں، اب چاہے آپ بائک پہ جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، جہاں پہ سڑک پہ درخت آتا ہے نا، آپ کو راحت سی محسوس ہوتی ہے اس کے نیچے سے، حالانکہ آپ نے 1 سیکنڈ میں وہاں سے گزر جانا ہوتا ہے، یعنی تو سایہ اسے کہتے ہیں۔ اس دن سایہ اللہ کے سائے کے سوا، عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا وہاں ہوں گے اور سارے کے سارے نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندے کو اپنی پڑی ہوگی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، ہر بندہ اپنی 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 کر رہا ہوگا۔ اللہ فرمائے اس وہاں کا دیکھیں، اور پھر کوئی بندہ کسی کو مانگنے پر ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ احتیاط کی بات کر رہے ہیں راسخین فی العلم، یا اللہ جس دن بندہ کمال احتیاط ہوگا اس دن ہمارا، نہ تو کہیں اور سے کوئی امداد پہنچنے کی، کمک پہنچنے کی امید ہوگی، ہاں جی، اور نہ ہی کوئی وہاں پر نیکی دے گا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک بندے کے اعمال جب اللہ تولے گا تو اس کی ایک نیکی کم ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے بولا تھا تجھے بھی کسی سے مانگ کے لے آؤ، وہ اپنی اولاد کے پاس جائے گی کہ بیٹا مجھے پہچانا، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، ہاں جی پہچانا، ابا جی پہچانا، امی جی پہچانا، میں نے ہاں جی تمہاری تربیت کی تھی، تمہیں پالا پوسا تھا، سارا کچھ کیا تھا، ہاں جی ہمیں یاد ہے، تو بیٹا ایک نیکی چاہیے مجھے دے دو تاکہ میرا جو ہے نا بیڑا پار ہو جائے۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد انکار کر دے گی کہ ہمیں پتہ نہیں ہمارا ابھی کیا بننا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، ہم آپ کو نیکی کیسے دے دیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کمال احتیاج ہوگا اس دن، جس کا ذکر راسخین فی العلم کر رہے ہیں۔ یا اللہ تو نے جمع تو کرنا ہے، حشر لگے گا، وہ دن آنا ہے، ہاں جی، اور اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تیرا وعدہ ہے کہ وہ دن آئے گا، اس لیے کہ اگر وہ دن نہ آئے تو معاذ اللہ پھر اللہ کی خدائی نہیں، پھر اندھیر نگری ہوگی نا، کہ جب کسی کو انصاف ہی نہ ملے۔ تھوڑا سا ذرا ڈیپلی چلے جائیں کہ دنیا کے اندر جتنے مجرم آئے ہیں، کیا ان کو ان کے جرموں کی سزا دنیا میں ملی ہے؟ نہیں ملی۔ پیغمبروں کے مخالفین کو دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر لیتے ہیں، کیا فرعون نے جو سارا کچھ کیا تھا کیا اس کو دنیا کے اندر سزا ملی؟ نہیں ملی۔ ہاں جی، نمرود کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا، اس کے بد اعمالیوں کے مطابق اس کو دنیا میں سزا مل گئی؟ نہیں ملی۔ اس کو بھی چھوڑیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے اندر آنے والے کفار مکہ اور دوسرے لوگ جو انہوں نے کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، کیا کچھ نہیں کیا۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، گھر والوں کو پہنچائیں، آپ کی اولادوں کو پہنچائیں، آپ کے صحابہ کو پہنچائیں، تو کیا ابو جہل وغیرہ کو ان کی بدعمالیوں کا پورا بدلہ دنیا کے اندر مل گیا؟ نہیں ملا۔ اور اگر اس کو ہم جو ہے نا الٹ کر لیں کہ جتنے بھی نیک لوگ آئے تھے، کیا ان کی جتنی انبیاء علیہ السلام کو تو چھوڑ دیں، ہاں جی دوسرے لوگوں کو بھی دیکھیں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، کیا ان کے اعمال کا پورا بدلہ ان کو دنیا میں ملا؟ نہیں ملا۔ تو انسانی اٹ از کامن سینس، انسانی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ ایک دن ایسا آنا چاہیے کہ جہاں پر انصاف کا میدان لگے، تاکہ ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ وہاں ملے۔ اس لیے اللہ کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ایک ذرہ بھی نیکی یا برائی ہوگی اسے دیکھو گے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، تمہارے سارے اعمال تمہارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ ولا یظلم ربک احد، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اب اس دن کا تصور کریں، دن میں ذرہ اللہ تعالیٰ کسی پر ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ ان تک حسنۃ یضاعفھا، اگر تو نیک اعمال ہوں گے اللہ ان کو بڑھا چڑھا دے گا، دگنا کر دے گا۔ ان تک حسنۃ یضاعفھا ویؤت من لدنہ اجرا عظیما، اللہ بڑا اجر عطا فرما دے گا۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ الٹ ہوا کام تو پھر وہاں جو ہے نا وہ اس کے مطابق ہوگا معاملہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو راسخین فی العلم کہہ رہے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، انکا، بے شک تو جامع الناس، جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن، ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یا اللہ جب وہ دن آنا ہی آنا ہے، ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے، یہ دیکھا اپنے عملہ والوں کہ کچھ نہیں میرے پلے،
تے جے ویکھاں تیریاں رحمتاں والوں بلے 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 یا اللہ میرے پلے تو کچھ نہیں ہے. تو ایسا دن تو آئے گا. تو جب ایسا دن آئے گا یا اللہ ہم وہاں تیری رحمت کے طلبگار ہیں. یا اللہ تیری رحمت حب لنا من لدنک رحمت دنیا کے اندر بھی ہمارے شامل حال رہے. یا اللہ خاص طور سے آخرت کے اندر بھی اپنی نصرت اور رحمت کو ہمارے شامل حال رکھنا. اور یا اللہ تیرا وعدہ ہے کہ آنا ہے دن آئے گا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد وعدے کے خلاف نہیں کرتا. صدق اللہ.